بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آج 12 اکتوبر 2024 کو ہونے والا ایٹم ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ اردو کا پرچہ۔ پہلی معروضی ہے شاعر اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ شاعر اسلام حفیظ جلندری کو کہا جاتا ہے۔ حفیظ جلندری کو ابو العصر کے لقب سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ حفیظ جلندری وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے 4 جلدوں میں اسلام کی منظوم تاریخ شاہنامہ اسلام لکھی تھی۔ اسی منظوم تاریخ کی وجہ سے ان کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے۔ یاد رہے خیال آفاقی نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو بھی شاعر اسلام کا لقب دیا تھا، لیکن حفیظ جلندری کو ان کی مثنوی شاہنامہ اسلام کی وجہ سے شاعر اسلام کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، نور اللغات کی پہلی جلد کب شائع ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے نور اللغات کی پہلی جلد 1924 میں شائع ہوئی۔ نور اللغات نور الحسن نیر کاکوروی کا مرتب کردہ لغت ہے۔ نور الحسن نیر کاکوروی جید عالم اور ممتاز نعت گو شاعر محسن کاکوروی کے بیٹے تھے۔ یہ اپنے والد اور امیر مینائی کے شاگرد تھے۔ عربی اور فارسی پر دسترس حاصل کی۔ اس کے بعد LLB کی ڈگری بھی حاصل کی تھی۔ نور الحسن نیر کاکوروی کا سب سے بڑا کارنامہ 4 جلدوں میں نور اللغات کی تکمیل ہے۔ نور اللغات کی تالیف کا کام 1914 میں شروع ہو گیا تھا، مگر اس کی پہلی جلد نیر پریس لکھنؤ سے 1924 میں شائع ہوئی تھی۔ پھر دوسری جلد 1927 میں شائع ہوئی تھی، اور پھر تیسری جلد 1929 میں شائع ہوئی تھی، اور اس کے بعد چوتھی اور آخری جلد 1931 میں لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی۔ فرہنگ آصفیہ کے بعد اردو کا سب سے معتبر لغت نور اللغات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اردو لغت نویسی، علم لغات، اصول اور قواعد۔ لغت نویسی اور لغات جیسی کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے ڈاکٹر رؤف پاریکھ۔ ڈاکٹر رؤف پاریکھ عصر حاضر کے ایک ماہر لسانیات اور ماہر لغت ہیں۔ لغت کے میدان میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اردو لغت پر ان کی پہلی کتاب ہے اردو لغت، دوسری کتاب ہے اردو لغت نویسی، تاریخ، مسائل اور مباحث۔ ان کی تیسری کتاب ہے دا آکسفورڈ اردو انگریزی ڈکشنری۔ ان کی چوتھی کتاب ہے عصری ادب اور سماجی رجحانات۔ ان کی پانچویں کتاب ہے اولین اردو سلینگ لغت۔ ان کی چھٹی کتاب ہے اردو نثر میں مزاح نگاری اور سماجی پس منظر۔ ان کی 8ویں کتاب ہے علم لغت، اصول لغت اور لغات، جو فضلی سنس کراچی سے 2017 میں شائع ہوئی تھی۔
ان کی ایک اور کتاب ہے علم لغات، ایک اور کتاب ہے لغات، ان کی ایک اور کتاب ہے لغت نویسی اور لغات۔ سوال نمبر 4 ہے، صیحت زبان کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے صیحت زبان، یعنی الفاظ، محاورات اور مرکبات کا درست استعمال۔ یہ ڈاکٹر رؤف پارکھ کی کتاب ہے جو کہ ادارہ فروغ قومی زبان اسلام آباد سے شائع ہوئی تھی، اور یہ ڈاکٹر رؤف پارکھ کے صیحت و زبان کے حوالے سے مضامین کا مجموعہ ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے درست محاورات اور ترکیبات کے متعلق بتایا ہے، لفظوں کے املا اور درست تلفظ کے متعلق بتایا ہے۔ چند ایک الفاظ اور تراکیب جو درست ہیں انہوں نے بتائی ہیں، اس کے متعلق میں بتانا چاہوں گا۔ پہلا لفظ ہے عطائی، عین توئے الف حمزہ چھوٹی یہ ای، عطائی، یہ غلط ہے۔ عطائی ہمیشہ الف اور تے الف تا سے لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ادائیگی کا درست تلفظ آدائی ہے، ادائی۔ اسی طرح آسامی الف مدہ کی بجائے اسامی درست ہے، الف کے ساتھ درست ہے۔ استفادہ حاصل کرنا یہ غلط ترکیب ہے، استفادہ کرنا درست ترکیب ہے۔ اسی طرح آش کر اٹھنا عین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ الف اور شین کے ساتھ ہے، آش کر اٹھنا۔ اسی طرح اللہ حافظ اور خدا حافظ یہ دونوں درست ہیں۔ اسی طرح انکساری کی بجائے درست لفظ انکسار ہے، جیسے عاجزی و انکساری غلط ہے، عاجزی و انکسار درست ہے۔ اسی طرح اہالیان کراچی غلط ترکیب ہے، اہل کراچی درست ترکیب ہے۔ اسی طرح 104واں کہنے کی بجائے ہمیں کہنا چاہیے 104۔ اسی طرح ایک محاورہ ہے آواز کسنا یا آوازہ کسنا، تو یہ درست ہے آوازہ کسنا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے پیش گوئی اور پیشین گوئی، یہ دونوں درست ہیں۔ پھولوں کا گلدستہ یہ کہنا غلط ہے، صرف ہمیں گلدستہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح آب زمزم کا پانی کہنا غلط ہے۔ اسی طرح تابع دار غلط لفظ ہے، تابع کہنا چاہیے یا تابع فرمان۔ طوطا کا درست املا تے سے ہے، تے واو تے الف تا۔ اسی طرح چیخو پکار یہ غلط لفظ ہے، درست لفظ ہے چیخ پکار۔ اسی طرح حیرانی یا حیرانگی میں سے درست لفظ اور املا حیرانی ہے۔ اسی طرح درستی اور درستگی میں سے درست لفظ درستی ہے۔ خط و کتابت یہ بھی ترکیب غلط ہے، درست ترکیب ہے خط کتابت۔ اچھا، اسی طرح روح و رواں درست لفظ ہے روح و رواں، اکثر بولتے ہیں روح رواں، یہ غلط ہے روح و رواں۔ اسی طرح دوائی غلط ہے، دوا درست لفظ ہے۔ تو اس طرح کے اور بھی بہت سے لفظ ڈاکٹر رؤف پارکھ نے بتائے ہیں۔ 5واں سوال ہے، اردو زبان کی قدیم تاریخ کس کی کتاب ہے؟
تو اس کا درست جواب ہے کہ اردو زبان کی قدیم تاریخ عین الحق فرید کوٹی کی تصنیف ہے۔ عین الحق فرید کوٹی 1920 میں پیدا ہوئے تھے اور 1995 میں انہوں نے انتقال کیا تھا۔ ان کا زیادہ تر کام پنجابی زبان پر ہے اور ان کا اصل نام تھا فضل الہی۔ یہ رائل انڈین آرمی میں شامل ہوئے، انہوں نے ملازمت اختیار کی تھی۔ تقسیم کے بعد یہ پاکستان آرمی میں ایجوکیشن کورس سے منسلک ہو گئے تھے۔ ان کی جو مشہور تصنیف ہے وہ اردو زبان کی قدیم تاریخ ہے۔ اس کے بعد پری آرین ہسٹری آف پنجابی لینگویج، یہ بھی ان کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کس نے تحریر کی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر نے تصنیف کی ہے۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 1971 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے پیش لفظ میں انتظار حسین نے کہا کہ ایسی تاریخ لکھنا چاول پر قل واللہ لکھنے کے مترادف ہے، یعنی بہت مشکل کام ہے، اور اس تاریخ کا 32واں ایڈیشن 2010 میں شائع ہوا تھا۔ تو اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ یہ 2010 تک کے ادب کا احاطہ کرتی ہے۔ اسی سے ایک اور ملتا جلتا نام ہے اردو ادب کی تاریخ، یہ ہے مختصر تاریخ، وہ ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، وہ ہے اردو ادب کی مختصر تاریخ۔ تو اردو ادب کی مختصر تاریخ یہ ڈاکٹر انور سدید نے تحریر کی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر جمیل جالبی نے بھی تاریخ ادب اردو کو 4 جلدوں میں مرتب کیا ہے، وہ بھی بڑی زبردست تاریخ ہے۔ لیکن پیپر میں سوال پوچھا گیا تھا کہ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے ڈاکٹر سلیم اختر۔ سوال نمبر 7 ہے، رسالہ ادبیات کس نوعیت کا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ رسالہ ادبیات کا دورانیہ سہ ماہی ہے، یعنی ہر 3 ماہ کے بعد جاری ہوتا ہے، اور یہ اکادمی ادبیات پاکستان کا ایک ادبی اور تحقیقی مجلہ ہے۔ اکادمی ادبیات پاکستان کو PAL بھی کہا جاتا ہے، یعنی پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ادارہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1 جولائی 1976 کو قائم ہوا تھا اور اس کا صدر دفتر اسلام آباد ہے۔ اس کی جو موجودہ صدر نشین ہیں وہ ہیں ڈاکٹر نجیبہ عارف۔ اس کا ایک معروف اور معتبر تحقیقی و ادبی جریدہ ہے جسے ادبیات کہا جاتا ہے، اور یہ ایک سہمائی رسالہ ہے۔ اس کا پہلا شمارہ جولائی 1987 کو منظر عام پر آیا تھا، اور سید ضمیر جعفری، خالد اقبال یاسر، غلام مصطفیٰ قاسمی، ڈاکٹر فرمان فتح پوری وغیرہ جیسے بڑے نام بھی اس رسالے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس رسالے میں حفیظ طائب، حجاب امتیاز علی، قدرت اللہ شہاب،
جیلانی کامران اور ڈاکٹر جمیل جالبی جیسے اکابر بھی لکھتے رہے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، لسان العصر قواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو لسان العصر قواعد کے لحاظ سے لقب ہے۔ اکثر لوگ لسان العصر کو قواعد کے لحاظ سے خطاب سمجھتے ہیں، جبکہ خطاب وہ اعزازی نام ہوتا ہے جو کسی بادشاہ یا کسی حکومت یا کسی ریاست کی طرف سے دیا جاتا ہے، جبکہ ایک عام آدمی کسی خاص خوبی کی وجہ سے جب کسی دوسرے شخص کو کوئی نام عطا کرتا ہے تو اس کو لقب کہتے ہیں۔ لسان العصر اردو زبان کے نامور شاعر اکبر الہ آبادی کا لقب ہے۔ جب اکبر الہ آبادی کی شاعری رسالہ مخزن میں چھپتی تھی تو اس وقت رسالہ مخزن کے ایڈیٹر غلام بھیک نیرنگ نے ان کے لیے لسان العصر کا موضوع لقب تجویز کیا۔ مخزن میں یہ لقب پہلے استعمال کیا گیا اور اس کے بعد پھر یہ مقبول ہو گیا۔ لسان العصر کا مطلب ہے اپنے وقت کا خوش بیان، اپنے وقت کا ترجمان، اپنے عہد کا ماہر زبان دان۔ سوال نمبر 9 ہے، گلزار نسیم کس کی مثنوی ہے؟ اس کا درست جواب ہے پنڈت دیا شنکر نسیم۔ اکثر لوگ اس کو دیا شنکر پڑھتے ہیں، جبکہ اس کا درست تلفظ ہے دیا شنکر نسیم۔ یہ مثنوی 1254 ہجری بمطابق 1839 کو لکھی گئی اور اس کے بعد پھر یہ 1258 ہجری یعنی 1844 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی۔ مثنوی گلزار نسیم میں گل بقولی کی مشہور داستان عشق بیان ہوئی ہے۔ گل بقولی کا قصہ عزت اللہ بنگالی 1134 ہجری بمطابق 1722 میں لکھ چکے تھے۔ یہ قصہ عزت اللہ بنگالی نے فارسی نثر میں لکھا تھا۔ پھر عزت اللہ بنگالی کے اسی اصل قصے کو منشی نہال چند لاہوری نے 1803 میں گل کرسٹ کی فرمائش پر اردو میں ترجمہ کیا اور اس کا نام رکھا تھا مذہب عشق۔ اس کے بعد پھر 1838 اور 39 میں اسی مذہب عشق قصے کو پنڈت دیا شنکر نسیم نے 1254 ہجری میں اردو نظم کا لباس پہنا کر مثنوی گلزار نسیم کے روپ میں پیش کیا۔ پنڈت دیا شنکر نسیم نے یہ مثنوی 28 سال کی عمر میں مکمل کی تھی۔ ابتدا میں یہ مثنوی بہت طویل تھی، پھر پنڈت دیا شنکر نسیم نے اپنے استاد خواجہ حیدر علی آتش کے کہنے پر اس کی بے جا طوالت کم کی تھی۔ مثنوی گلزار نسیم کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، عود ہندی کی صنف کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے عود ہندی صنف کے لحاظ سے خطوط ہیں، مکتوبات ہیں۔ یہ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جو 1968 میں شائع ہوا تھا اور یہ غالب کی وفات سے 4 ماہ قبل شائع ہوا تھا۔ اس مجموعے میں تقریباً 173 خطوط شامل کیے گئے ہیں۔
جو مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو لکھے گئے تھے۔ یہ خطوط غالب کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی کے متعلق معلومات کا ایک خزانہ ہے، خاص طور پر ایام غدر اور اس کے بعد کے چشمدید حالات کا احوال ان خطوط میں بیان کیا گیا ہے، اور بہت سے خطوط میں شاگردوں کے نام بھی درج ہیں جن کے کلام پر اصلاح کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کے نکات بھی بتائے گئے ہیں۔ غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ اردو معلیٰ کے نام سے ان کی وفات کے بعد منظر عام پر آیا تھا۔ سوال نمبر 11 ہے، اردو کا پہلا جمالیاتی نقاد کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے مولانا محمد حسین آزاد اردو کا پہلا جمالیاتی نقاد ہے۔ جمالیات بنیادی طور پر فلسفے کی ایک شاخ ہے جس میں کسی بھی فن پارے کے حسن اور اس کی جمالیات کی قدروں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جمالیات کی اصطلاح سب سے پہلے بام گالٹن نے سن 1750 میں استعمال کی، اور اس اصطلاح کا بنیادی مقصد تھا فن پارے میں حسن کی تلاش کا عمل۔ فن پارے کو جمالیاتی معیار پر پرکھنے کا آغاز مولانا محمد حسین آزاد نے کیا۔ اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی، مہدی افادی، عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، محمد حسن عسکری، اثر لکھنوی اور فراق گورکھپوری نے فن پارے کی قدروں کا جائزہ جمالیات کی بنیاد پر لیا تھا۔ تو اس کا آغاز مولانا محمد حسین آزاد نے کیا، اور اس کے بعد اس کے جو مشہور نقاد ہیں جمالیاتی نقادوں میں وہ نیاز فتح پوری، عبدالرحمن بجنوری، شبلی نعمانی، مہدی افادی اور فراق گورکھپوری ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے، ہجو کے اعتبار سے درست تلفظ بتائیے۔ تو ہجو کے اعتبار سے درست تلفظ ہے راجا، رے الف جیم الف جا، راجا۔ ایک لفظ ہوتا ہے راجا ہے کے ساتھ، رے الف جیم ہے راجا، اور ایک ہوتا ہے راجا رے الف جیم الف جا۔ تو راجا ہندی الاصل الفاظ ہے، اس لیے جو ہندی الاصل الفاظ ہیں اگر ان کے آخر میں آواز الف مد آ کی ہو، جیسے راجا میں الف مد آ کی آواز ہے تو اسے الف کے ساتھ لکھا جائے گا، نہ کہ ہے کے ساتھ۔ اسی طرح گھنٹا، میلہ، کمرہ، یہ جو الفاظ ہیں ان کے آخر میں الف آئے گا۔ سوال نمبر 13 ہے، اردو کا پہلا افسانہ نگار کسے کہا جاتا ہے؟ تو جدید تحقیق کے مطابق علامہ راشد الخیری کو اردو کا پہلا افسانہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ نگار سمجھا جاتا تھا، لیکن ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کی تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ نصیر اور ختیجہ، جو کہ رسالہ مخزن لاہور کے شمارہ نمبر 3 اور جلد نمبر 6 میں
دسمبر 1903 میں شائع ہوا تھا، تو وہ اردو کا پہلا افسانہ ہے، نصیر اور ختیجہ۔ اور نصیر اور ختیجہ افسانہ کے خالق ہیں علامہ راشد الخیری۔ یوں اردو کا پہلا افسانہ نگار علامہ راشد الخیری ہے۔ علامہ راشد الخیری کو مصور غم اور عورتوں کا سرسید بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، نظریاتی تنقید کے مقابل کس تنقید کو لیا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اطلاقی تنقید۔ بنیادی طور پر تنقید کو عام طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ ہوتا ہے نظری تنقید اور دوسرا حصہ ہوتا ہے عملی یا اطلاقی تنقید۔ نظری تنقید کسی اصول یا نظریے کی بنیاد پر کی جاتی ہے، جبکہ عملی یا اطلاقی تنقید میں کسی بھی نظریے یا اصول کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ نقاد اپنی رائے کے مطابق اس فن پارے کی پرکھ کرتا ہے۔ تو نظری تنقید کے مقابلے میں اطلاقی تنقید ہوتی ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں کب پروفیسر بنے؟ تو اس کا درست جواب ہے 1903۔ ایم.اے فلسفہ میں پاس کرنے کے بعد اقبال 13 مئی 1899 کو اورینٹل کالج لاہور میں میکلڈ عربک ریڈر کی حیثیت سے متعین ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان کی یہ عربک ریڈر والی نوکری کی مدت ملازمت ختم ہوئی، تو پھر 1903 میں اقبال کا تقرر بطور اسسٹنٹ پروفیسر انگریزی کے گورنمنٹ کالج لاہور میں ہو گیا، اور اس کے بعد پھر فلسفے کے شعبے میں چلے گئے تھے، اور 1905 تک اکتوبر 1905 تک فلسفے میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر کے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ اس کے بعد یورپ جانے کے لیے 3 سال کی رخصت لی۔ سوال نمبر 16 ہے، وہ رسالہ جو آج بھی جاری ہے اور جسے مولوی عبدالحق نے جاری کیا تھا، تو اس کا درست جواب ہے قومی زبان۔ قومی زبان ایک ایسا رسالہ ہے جسے مولوی عبدالحق صاحب نے اورنگ آباد سے 1921 میں جاری کیا تھا، انجمن ترقی اردو ہندوستان کے زیر اہتمام۔ اس کے بعد جب پاکستان بنا تو مولوی عبدالحق نے 1948 میں کراچی سے یہ رسالہ دوبارہ جاری کیا، اور رسالہ قومی زبان آج بھی تواتر کے ساتھ شائع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، عبادت برق کی کرتا ہوں کی صنف کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے رپورتاج۔ عبادت برق کی کرتا ہوں یہ رپورتاج ہے رشید امجد کا، اور اس رپورتاج کا عنوان غالب کے ایک شعر سے مستعار لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، خس و خاشاک کے زمانے کی صنف کیا ہے؟ خس و خاشاک کے زمانہ یہ مستنصر حسین تارڑ کا ناول ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، مشتاق احمد یوسفی کی پہلی کتاب کا کیا نام ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ مشتاق احمد یوسفی کی 5 مشہور کتب ہیں، جن میں سے پہلی کتاب چراغ تلے ہے جو 1961 میں منظر عام پر آئی تھی، اور اس کے بعد ان کی 5ویں اور آخری کتاب شام شعر یاراں ہے۔ سوال نمبر 20 ہے، مشہور شاعر خواجہ حیدر علی آتش کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے خواجہ حیدر علی آتش کا تعلق
دبستان لکھنؤ سے تھا۔ سوال نمبر 21 ہے، ساز سخن بہانہ ہے میں ساز ڈھونڈتی رہی، یہ شعری مجموعہ کس کے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے یہ شعری مجموعہ پاکستان کی پہلی شاعرہ ادا جعفری کے ہیں۔ سوال نمبر 22 ہے، مومن خان مومن کا ایک شعر دیا گیا ہے، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ اس شعر میں علم بیان کی صورت تو استعارہ ہے، صیاد کا استعارہ ہے، لیکن اگر اس کو علم بدیع کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں صنعت مبالغہ ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، صحیفہ کس سرکاری ادارے کا ادبی و تحقیقی مجلہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ صحیفہ مجلس ترقی ادب لاہور کا ادبی اور تحقیقی مجلہ ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، تلمیحات اقبال کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ تلمیحات اقبال عابد علی عابد کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، نرگسیت کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اپنی ذات کا بے جا فخر اور غرور نرگسیت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، مادر گیتی، مادر وطن اور مادر ملت میں مادر قوید کی روح سے کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے مادر گیتی، مادر وطن اور مادر ملت میں مادر سابقہ ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، ایک شعر دیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ اس میں علم بیان کی کون سی صورت ہے؟ مرثیے کا ایک شعر ہے کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ تو اس کا درست جواب ہے تشبیہی، مثل شمع، زباں کو شمع کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 28 ہے کہ اردو میں امتزاجی تنقید کا تعلق کس سے ہے، یا اردو میں امتزاجی تنقید کے بانی کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے ڈاکٹر وزیر آغا۔ ڈاکٹر وزیر آغا اردو میں امتزاجی تنقید کے موجد اور بانی ہیں۔ سوال نمبر 29 ہے، ایک ضرب المثل پوچھی گئی ہے، گیہوں کے ساتھ خالی جگہ بھی پس جاتا ہے، تو اس کا درست جواب ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، ہفت خواں سر کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہفت خواں سر کرنا کا مطلب ہے مشکل کام سر انجام دینا۔ سوال نمبر 31 ہے، بنات، جوہر نسواں اور عصمت، ان رسالوں کے مدیر کون تھے اور یہ رسالے کس نے جاری کیے تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے علامہ راشد الخیری نے۔ سوال نمبر 32 ہے، اردو کا مشہور ترین لغت فرہنگ آصفیہ کے مؤلف کون ہیں؟ اس کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ اردو کا مشہور لغت فرہنگ آصفیہ کو سید احمد دہلوی نے مرتب کیا ہے۔ سوال نمبر 33 ہے، ابلیس کی مجلس شورا جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی مشہور نظم ہے، اس میں ابلیس کے ساتھ اس کے کتنے مشیروں کا ذکر ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کے 5 مشیر موجود تھے۔ سوال نمبر 34 ہے، جملہ معترضہ کے لیے رموز اوقاف میں کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ جملہ معترضہ کے لیے علامت قوسین استعمال کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 35 ہے، تنقید محبوب کی موہوم کمر ہے، یہ کہنا کس نقاد کا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کلیم الدین احمد۔ سوال نمبر 36 ہے، مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر دیا گیا ہے، اس کی صنف بتانی ہے، الہی برق غیرت کی تڑپ مجھ کو عطا کر دے، مجھ آتش زیر پا کو ساتھ ہی آتش نوا کر دے،
تو مولانا ظفر علی خان کا یہ شعر صنف کے لحاظ سے مناجات ہے۔ سوال نمبر 37 ہے، منظر اور کیفیت کی لفظی تصویر کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے محاکات نگاری۔ سوال نمبر 38 ہے، چہار چیز اس تحفہ لندن، خمر و خنزیر و روزنامہ و زن، یہ کس کی پیروڈی ہے؟ یہ مولانا ظفر علی خان کی پیروڈی ہے۔ سوال نمبر 39 ہے، اقبال کا آخری مجموعہ کلام کون سا ہے جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا؟ تو اقبال کا آخری شعری مجموعہ ارمغان حجاز ہے، جو آدھا فارسی میں اور آدھا اردو میں ہے، اور یہ اقبال کی وفات کے بعد شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 40 ہے، ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کی صدارت کس نے کی تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے، ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ سوال نمبر 41 ہے، بانو قدسیہ کا مشہور ناول راجہ گدھ، اس میں کون سا فلسفہ بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ راجہ گدھ میں فلسفہ حلال و حرام بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 42 ہے، لیو ٹالسٹائی کا مشہور ناول ہے وار اینڈ پیس، اس کا اردو ترجمہ جنگ اور امن کے نام سے کس نے کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے فیصل آوان۔ سوال نمبر 43 ہے، مرزا محمد رفیع سودا نے کس صنف کا باقاعدہ آغاز کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے، مرزا محمد رفیع سودا نے باقاعدہ قصیدہ نگاری کا آغاز کیا تھا۔ سوال نمبر 44 ہے، دیار زینب، تکمیل تمنا اور مشہد جام اجالا، ان سفر ناموں کے خالق کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے پروفیسر حسن عسکری کاظمی۔ سوال نمبر 45 ہے، غالب کی سب سے طویل مثنوی کون سی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے، غالب کی سب سے طویل مثنوی چراغ دیر ہے۔